امیدیں بتانا ضروری ہے وہاں ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کرنے کا فائدہ اور نہ کرنے کا نقصان. یہ ایک سٹیپ آگے ہے، یعنی نیکسٹ سٹیپ ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ دیا ہے یہ بہت ہی نیچرل چیز ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو اس نے کیسے بنایا اور اس کی ضروریات کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کرنا اس کو فائدہ دے گا، اس کے اندر کی خواہشات کیا ہے اور یہ مشین کس طرح کام کرے گی. تو ہم انسانوں کے اندر یہ چیز قدرتی طور پر موجود ہے کہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی کام کر کے ہمیں کوئی نتیجہ، ریوارڈ، ثواب، کوئی جزا ملنے والی ہے تو ہم شوق سے وہ کام کرتے ہیں. اور جب ہمیں کانسیکوینسز پتا ہوتے ہیں کہ کام نہ کرنے پر نقصان کیا ہوگا تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اسی اصول کو آپ بچوں کی تربیت پر بھی لاگو رکھیے اور ان کو کانسیکوینسز بتائیے، پھر کسی ایک وقت میں وہ کر کے بھی دکھائیے. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں سنی جائیں تو تم اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو پکارتا ہی نہیں میں اس کو کیا جواب دوں، اسے کیا کہوں. کنیکشن دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. تو جزا یا ثواب اسی کو ملے گا جو کوئی کام کرے گا. اسی طرح اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اس کے یہ فائدے ہوں گے اور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، یعنی اس کو یہ نہیں ملے گا، اس کا انجام یہ نہیں ہوگا. تو کتنا کلیئرلی ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو اس وقت یہ سمجھایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مشروط کر دیا گیا ریوارڈ. سستی نہ دکھانا، غمزدہ نہ ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو سجدوں کی تلقین کرنا. ایک موقع پر ربیہ بن کعب سے آپ نے پوچھا کہ تم اپنی کوئی خواہش بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اس پر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو مجھ سے محبت ہے تو یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا پھر تم سجدوں کی کثرت کر دو اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. تو اس محبت کو چینلائز کر دیا کہ کچھ کام کرو. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر تم واقعی یہ ریوارڈ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو تو پھر یہ کرنا ہوگا. تو اسی طرح بچوں کو بھی آپ بتائیے کہ اگر تمہیں واقعی یہ چیز چاہیے، مثلا بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر لے دیں یا ہمیں فلاں کھلونا لے دیں، تو آپ انہیں بتائیے کہ اس کے لیے یہ اور یہ کرنا ہوگا. جیسے آپ عام طور پر ڈیل کہتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیل کر لیں ہم سے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھی یعنی سنت نماز، اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. اب جنت کا شوق ہر ایک کو ہے، تو اگر جنت چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھ کے آؤ. ایک اور موقع پہ فرمایا کہ میں جنت کے ایک طرف محل کا ذمہ دار ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں. صبر کرنے والوں کو حوض کوثر پہ ملاقات کی بشارت دی، یعنی تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو تم ڈسہارٹ نہیں ہونا، اپنا کام کرتے رہنا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملو. پھر اسی طرح پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ابو مسعود جب اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے،
جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو. تو انہیں پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ کہنے والا کون ہے. جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے فوراً ہاتھ روکا اور اس غلام کو آزاد کیا. آپ نے ساتھ ہی فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی کہ تم اس غلام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو. تو برے رویے کا برا نتیجہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگے یعنی مال خرچ نہ کریں, عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے یعنی قیمتی قیمتی چیزیں اپنی ذات کے لیے بس خریدنے لگے, فی سبیل اللہ خرچ نہ کریں, گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں, اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں یعنی سارا وقت یا صرف مال کمانا یا پھر خوبصورت قیمتی چیزیں خریدنا, بس اسی میں ہی لگے رہیں اور دین کا کام چھوڑ دیں, تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک یہ لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں گے. کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں پریشانیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت یعنی صرف ذاتی عبادت نہیں, دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو محنت کرنی ہے اس سے جی چراتا ہے. سارا وقت اپنی ذات, اپنا گھر, اپنے بچے, اپنی زندگی اور اس کی انجوائمنٹ, تو پھر وہ انسان اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس میں بھی مشکل ڈال دیتا ہے, کسی نہ کسی ایسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا مزہ اٹھ جاتا ہے. پھر ایک موقع پہ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. ساتھ ہی نتیجہ بتا دیا ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ سانپ بن کے وہ مال اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا. پھر ایک اور اصول آپ کو بتایا گیا تھا, فالو تھرو, آخر وقت تک مانیٹر کرتے رہنا کہ جو بات کہی گئی وہ ہو بھی رہی کہ نہیں, جس کے لیے چیک باکسز بنوانے کا اور پھر مختلف طریقوں سے اس کی یاد دہانی کا انتظام کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کے لیے کہا, بس حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ کیا فرمایا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, خود نگرانی بھی کی کہ کشتی کیسے تیار ہو رہی, پوری رہنمائی کی, کیونکہ حضرت نوح نے تو کہیں پر شپنگ کی کوئی ڈگری نہیں لی تھی کہ کیسے شپس بناتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی سی کشتی نہیں تھی جو کاغذ کی ہم بنا کے کھیلتے ہیں, وہ اتنا بڑا شپ تھا کہ جس میں انسانوں کے علاوہ جانوروں وغیرہ کو بھی آنا تھا, ہر چیز کے جوڑے آنے تھے, وہ بہت ہیوج شپ تھا اور اس دنیا میں پہلی دفعہ بن رہا تھا, اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا ایسا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیز اپنی نگرانی میں بنوائی. اسی طرح جب ہم بچوں کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو صرف حکم دے کے چھوڑنا دے کہ یہ کر لینا, بلکہ ہر سٹیپ پر دیکھنا کہ کر لیا ہے. صرف آرڈر دینا کافی نہیں, اچھا ہوم ورک ختم کر لینا. جب بچے کر لیں تو ذرا ایک دفعہ دیکھا بھی کریں کہ کیا کیا ہے, کیونکہ وہ کر کے کہتے ہیں ہاں کر لیا, ہو گیا, بس ختم. نماز پڑھ لی, تھوڑی سی نظر ضرور رکھیں کہ کیسے پڑھی جا رہی اور صحیح طرح رکوع سجدے بھی ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. شروع میں ہم کہتے ہیں اچھا صرف فرض پڑھ لو, کیونکہ ساری زندگی فرض پڑھتے رہیں گے. سنت کی طرف بھی آہستہ آہستہ لانا, پھر اس میں سپورٹ دینا, پھر اس کا اجر اور ثواب بتانا. جیسے یہ حدیث میں نے آپ بتایا نا 12 رکعتوں والی کی جنت میں گھر بنتا ہے, کیونکہ بچے پوچھتے فرض ہے, کیونکہ مجھے اس میں فرض نماز کی عادت ڈالنے کے بعد جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ کہ سنت کا عادی بنانا, کیونکہ نفس ایک چیز پہ عادی ہو جاتا ہے. پھر تو اس حدیث کو بار بار دہرانا چاہیے. اچھا پہلے آپ کہیں دنیا میں گھر چاہیے, کیسا گھر چاہیے, کہاں بناؤ گے اپنا گھر. بچوں کے بڑے بڑے ڈریمز ہوتے ہیں, گاڑی کیسی چاہیے, رنگا رنگ گاڑیوں کے نام آتے ہیں, کیا سرمایہ چاہیے اس کے لیے, کتنے پیسے چاہیے, اتنے کی آئے گی, ایسا ہوگا ویسا. جب خوب ایکسائٹیڈ ہو جائیں فوراً آخرت کی بات کیجیے. تو جنت کا گھر خود سے بن جائے گا, اس کے لیے کوئی قیمت نہیں چاہیے. اب وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں تو کسی ہل پہ یا ماؤنٹین پہ گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے, تو جنت الفردوس کے لیے تو اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جنت مفت پہ ہاتھ نہیں آتی, یہ اچھی طرح بچوں کو سمجھا دیجئے. وہ حدیث ہے نا, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, اٹس ویری ویری ایکسپینسو. دنیا میں تو چھوٹے سے گھر کے لیے اتنی جان مارتے ہو, تو آخرت کے گھر کے لیے نہیں مارو گے, اس کے لیے بھی کچھ کرو.
اچھا کیا کریں؟ چلو یہ دیکھو 12 رکعتیں دن کی ادا کرنا شروع کر دو. اچھا کٹھی نہیں 12 کریں گے، پھر بھی فجر سے شروع کرائیں کہ فجر کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر سنتوں پہ آ جائیں گے، پھر وتر پہ بحث ہوگی. یہ بتا دو فرض ہے یا نہیں، کیونکہ بچے نا وہ کیلکولیشن میں باتیں کرتے ہیں، یس اور نو. وہ کہتے ہیں آپ بس یس یا نو کہیں جو ہم آپ سے سوال کریں، بیچ کی بات نہ کریں. جب آپ کہتے ہیں یہ کام کر لو جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نوافل ہیں یا فرض کے علاوہ، تو پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا فرض ہے یا نہیں، یس یا نو کہیں، تو پھر بہت ٹیکٹفلی ان کو سمجھانا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھائیں نیکیوں میں بھی. بس مسلمان ہو 5 نمازیں پڑھتے ہو کافی نہیں، اس سے آگے بھی لے چلیں. اور اس کے لیے پھر اپنے علاوہ بھی اچھی کمپنی دینی ہوگی. اچھی صحبت کی دعائیں کیا کریں بچوں کے لیے، اچھے ماحول اور اچھے استاد اور اچھی کمپنی، اس کے لیے کوشش بھی کریں، تلاش بھی کریں، محنت بھی کریں، دعا بھی کریں، کیونکہ نیکیوں میں مستقل آگے جانا چاہیے. جنت کا سودا مہنگا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کام کرنے کا آخری وقت تک جائزہ لینا اور اس میں آگے آگے بڑھاتے بھی رہنا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا سسٹم رکھا ہے، خود بھی دیکھتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ان فرشتوں کی بھی جو نگرانی ہے اس کا احساس دے دیں بچوں کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹی سی تھی، ان فرشتوں کے بارے میں اتنی بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ اب ماں باپ نہ بھی ساتھ ہو تو یوں لگتا تھا ہر وقت کوئی ساتھ ہے کوئی پیچھے پڑا ہوا. تو جو تربیت دین کے حوالے سے ہوتی ہے اس کا تو کوئی نیول بدل ہی نہیں. تو ان نگرانوں کی بات اکثر کیا کر، اپنی نگرانی کم کر دیں. مثلا میں اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم ڈاکٹر فرد کے بچے ہو. نو، اس کے 2 نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ اگر وہ میری وجہ سے کوئی کام کریں گے تو اللہ کے یہاں ان کی جزا کچھ نہیں، تو میں ان پہ ظلم ڈھا رہی ہوں. ان کو یہ تصور بھی دے کے کہ تم چونکہ میرے بچے ہو اس لیے تمہیں ضرور اچھا کام کرنا ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچوں کہ تم یہ کرو گے، یہ صرف میں نہیں کہوں گی، آپ سب بھی کہیں گے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرا بچہ بھی کبھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. وہ تو اس کو ایک احساس دلانے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ تم میرے بچوں اس لیے نیک کام کرو، یہ انتہائی غلط ہے، نیت خراب کرنے والی بات ہے، اور اس پر ان کے لیے اجر کوئی نہیں ہوگا. ہم ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہوں گے تو کریں گے، جب آپ نہیں تو نہیں کریں گے. اللہ کا خوف دلائیے اور ان فرشتوں کی نگرانی بتائیے. وہ خود اکیلے اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاں آپ واچ کرتے رہیں ہو کیا رہا ہے، پھر آپ کی نگرانی 3 درجے پہ. اچھا ہماری ترتیب فرق ہے. کیا؟ پہلی اپنی نگرانی، کبھی خیال آ گئے تو فرشتوں کی، اور اللہ کی بات تو کرتے بھول ہی جاتے، شیطان بلوا دیتا ہے. انساہم ذکر اللہ. تو نگرانی کا بھی ایک صحیح کانسیپٹ دیجئے تاکہ وہ پھر خدا کے بندے بن کے جئیں. آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اس سے آپ کی جان بڑی آزاد رہے گی ان کو اپنا نگران خود بنا کے. لیکن دور سے دیکھنا ضرور ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنا رسپانسبل خود بنائیں، پھر ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں. اور یہ ترتیب بہت اچھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی. ایک ایک حدیث کے اندر ایسی ایسی حکمتیں ہیں، زندگی گزارنے کے ایسے طریقے ہیں کہ انسان واقعی اگر عمل کرنے لگے تو کامیابی ہی کامیابی، کیونکہ آپ خود دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے. پھر اسی طرح یہ کہ بچے کو اگر کوئی کام دیں تو پھر اس کو فالو اپ بھی کریں کہ اس نے کیا ہے یا نہیں. کہہ کے بھول نہ جائیں کہ پوچھو ہی نہیں. اوکے اماں آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، یاد ہے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کرنے کو، وہ ہمیں یاد کرا رہا ہو. یہ نہ ہو، ہم اسے یاد کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک دفعہ ایک خط دینے کے لیے بھیجا اور خود بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ وہ پہنچا بھی آیا کہ نہیں پہنچایا، کام ہوا یا نہیں ہوا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں. یعنی آپ اس درجہ نگرانی کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری صفات دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی. اچھا میں نے بھی اپنے بیٹے سے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے اور میں مانگتی ہوں کہ یا اللہ
یہ میرا بیٹا جو بھی خرابی کرے تو مجھے آگاہ کر دے. اب اس بات کو میں نے دیکھا وہ کسی کو بھی کوٹ کر رہا تھا کہ میری ماما یہ دعا مانگتی ہیں, تو مجھے اس دعا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ بچے کو ایک پتہ چل جاتا ہے نا کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہماری اس سے. تو اسے یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ وہ دور بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں کنسرن ہیں, آپ کو فکر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بعض اوقات ہوتے چھوٹے بچے تو ہر وقت پاس ہوتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں پھر یونیورسٹی چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو یہ نہ ہو کہ اب ہم بالکل آزاد پرندے ہو گئے جہاں مرضی جائیں. ابھی نہیں, ابھی ٹائم ہے ہماری ذمہ داری کا, حتیٰ کہ بالکل انڈیپینڈنٹ لائف گزار, پڑھ لکھ لیں, شادی ہو جائے, پھر جو چیز چاہے کریں, پھر اپنے ذمہ دار خود ہو. پھر بھی یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی سپورٹ کرتے رہے مگر ڈائریکٹ بہت انٹرفیئرنس نہیں. اور اگر ہم بچپن سے تربیت کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں آئے گی, وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے انشاءاللہ, جان آزاد ہو جائے گی آپ کی. آج کی آپ کی محنت کل آپ کو بڑھاپا آرام سے گزارنے دے گی اور آخرت اس سے بھی اچھی انشاءاللہ. لیکن اگر آج آپ نے غفلت میں دن گزار دیے, کیونکہ آج بونے کے دن ہے, تو جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو پھر مشکل پڑے گی. اگر کانٹے بو دیے تو کانٹے کاٹنے پڑیں گے. تو اس لیے کبھی بھی اس محنت سے گھبرائے نہ, اس پر ورک کرتے رہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا تو وہ پڑھاتے تھے. پیر کے دن جب لوگ صف باندھے کھڑے تھے تو آپ حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے تھے, ہمیں دیکھ رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا ورق تھا. آپ مسکرا کر ہنسنے لگے. ہمیں اتنی خوشی ہوئی, خطرہ ہوا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں ہی مشغول نہ ہو جائے نماز چھوڑ کے اور نماز توڑ نہ دے. ابوبکر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو. پھر آپ نے پردہ ڈال دیا. اسی دن آپ کی وفات ہو گئی. نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں, حضرت ابوبکر پڑھا رہے ہیں, وفات کا دن ہے آپ کا, اور آپ اٹھ کر پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کب تک نگرانی کرنی ہے, آخری دن تک. اور یہی اصول تربیت میں اسٹوڈنٹس کی, بچوں کی, صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ جن کو تعلیم دے رہے ہیں, جن کی بھی آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی, کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا یا بالخواتیم, اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئے, پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوئے, انہوں نے شادی کی, پھر گئے, پھر دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر میسج چھوڑ کر آئے ان کے لیے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات شادی کے بعد بہت ایکٹیولی تو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے, لیکن اگر بچے کسی گڑبڑ میں ہیں یا ان کے لیے کوئی چیز دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں تو اس میں انٹرفیئر کرنا بھی چاہیے. یہ بھی نگرانی کا ایک حصہ ہے کہ ان کی آخرت نہیں برباد کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 4 آج آپ کو ملے گی, کرنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ ان کو کرنے سے آپ کو خود اپنی سوچ درست کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اس ہفتے میں جو 5 نکات آپ کو بتائے گئے, فرما برداری یا بچوں کے اندر اطاعت یا کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے, ان پر کم از کم 5 مرتبہ عمل کریں. یہ جو جملے آپ کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں یہ آپ کو اس کام کے کرنے میں مدد دیں گے. نمبر 1, مسئلے کی شناخت کرنا. میرے بچے میں موجودہ مسئلہ جو مجھے تنگ کرتا ہے اس کو لکھیے. اس رویے کو مثبت انداز میں لکھیے کہ میں اپنے اس بچے سے توقع کرتی ہوں کہ وہ یہ نہ کرے. یعنی پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیے, پھر بچے کو اس سے آگاہ کیجیے, پھر اس کو ریپیٹ کیجیے, ماننے اور نہ ماننے کے نتائج بتائیے, اچھا کام کرنے کے کیا فائدے ملیں گے کلیئرلی بتائیے, غلط کام کرنے کا کیا نقصان ہے وہ بھی واضح کر کے بتائیے, اور آخر تک جائزہ لیجیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آپ سب کے لیے دعائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.